تے مار سٹے کہ تو حق کے ارشد یار جو تھی. ماشاءاللہ. اس لیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا نقشہ، پوری دنیا کا نمونہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ہر طرف ظلمت چھائی ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا. خصوصاً رشتوں کا تقدس ہر طرف پامال ہے. بچیاں، بیٹیاں، آج ہمارے گھر، میرے گھر، آپ کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے، ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھاتے. باپ جب بیٹی دوڑ کے آتی ہے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. غصہ باپ کو آتا ہے تو بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، بیٹے کو تھپڑ لگاتا ہے. غلطی بیٹی کرتی ہے، تھپڑ بیٹے کو پڑتا ہے. باپ بیٹی کے لیے تحفے لاتا ہے، پیار کرتا ہے، رحمت سمجھتا ہے. لیکن یہ آج کی بات ہے، کل کی نہیں. کل نمونہ اور تھا. میری عادت ہے، میرے بیٹے ہیں 3 اور میری بیٹی 1 ہے. اگر بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں کھینچ کے تھپڑ بیٹے کو مارتا ہوں. اب وہ آپس میں کہتے ہیں غلطی باجی نے کی، تھپڑ ہمیں پڑ گیا. اب انہیں کون بتائے کہ بیٹی پہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو گرتا نہیں ہے. دل دھڑکنے لگتا ہے کہ بیٹی کو تھپڑ ماروں تو کیسے. آج میرے دل میں یہ رحم ہے، آج میرے دل میں بیٹی کا یہ پیار ہے. بیٹے روتے ہیں، اتنا ترس رحم نہیں آتا. بیٹی کا ایک آنسو پلکوں سے ڈھلکتا ہے، بڑے بڑے جگر والے باپ کا پتا پانی ہو جاتا ہے. یہ آج نمونہ ہے، مگر کل والی بات نہیں اور ہے. کل قرآن مجید سے پوچھو، فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. سبحان اللہ. جب کسی کو خبر دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، قرآن مجید کی آیت ہے، جب کسی کو خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی تو بچی کی پیدائش پر باپ، دادا، نانا، تایا، چچا، بھائی، پورا قبیلہ، حالت کیا ہے؟ ظل وجہہ مسودا. بیٹی کی آمد پر منہ کالے پڑ جاتے ہیں، منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور وہ قزیم، غصے میں آ جاتے ہیں اور لال پیلے ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو انگلیاں کاٹنے لگتے تھے کہ یہ لعنت ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہو گئی، یہ پھوڑا ہمارے گھر میں، یہ بچھو ہمارے گھر میں، یہ بچھو سے خطرناک مخلوق ہمارے گھر میں. جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، اب اس گھر والے کیا کرتے؟ صورتحال کیا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ. منہ چھپائے پھرتے ہیں، دکھائیں کیسے، بازار میں جائیں کیسے، کسی سے ہاتھ ملائیں کیسے، کسی سے آنکھ ملائیں کیسے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے گھر بچی پیدا ہو گئی، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم کسی سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں، ہم معاشرے میں جانے کے قابل نہیں. اب سارا قبیلہ اکٹھا ہوتا، جن سے پیار کی توقع تھی، جن سے محبت کی توقع تھی. بیٹی سے پیار باپ کرتا ہے، دادا کرتا ہے، نانا کرتا ہے. بچی سے پیار بھائی کرتا ہے، چچا تایا کرتے ہیں. لیکن جن سے پیار کی توقع تھی وہ خنجر ہاتھ میں لے کر ایک جان کو تلف کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. کسی کے ہاتھ میں خنجر، کسی کے ہاتھ میں چھری، کسی کے ہاتھ میں پتھر. یہ ایک روح دنیا میں آئی، بھونچال آ گیا ہے. اب آ کے پنچایت بیٹھ گئی، سارے مل کے بیٹھ گئے کہ اس کو کیسے ختم کریں، اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے کریں، اس زندگی کے چراغ کو کیسے بجھائیں. اب دادا اٹھتا، وہ کہتا میرا مشورہ یہ ہے، اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھاؤ، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کو لٹکا کے روڑے کی طرح زمین پہ مارو، اس کے جسم کے ٹوٹے اڑا.
یہ بدادے کا مشورہ ہے پوتی کے بارے میں. اب نانا اٹھتا، وہ کہتا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے چھوٹا سا گڑھا کھودو، اس کو قتل نہ کرو، اس کی گردن نہ کاٹو، اس کو زندہ زمین کے اندر رکھ کے گاڑ دو، اس کو سزا دو. اس نے ہمارے گھر میں جنم کیوں لیا؟ اس نے ہماری عزت کو دھبا کیوں لگایا؟ اب اٹھ کے تایا کہتا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو رکھ کے اس کے جسم کے 4 ٹوٹے کر ڈالو. اللہ اکبر. سارے سزا دینے پہ تلے ہوئے. کس جرم کی سزا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ساغر صدیقی نے کہا تھا، وہ کہتا ہے جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا. جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خون بادل سے برستے دیکھا، پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا. یہ کیا ہے؟ نہ کہیں آگ، نہ شعلے، نہ دھواں اٹھتا ہے. آہ کس رنگ میں الفت کا نگر جلتا ہے، اشک آنکھوں سے رواں اور جگر جلتا ہے. کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اگر خنجر غیر اٹھاتے بات اور تھی، اگر چھریاں غیروں کے ہاتھوں میں ہوتی بات کچھ اور تھی. لیکن دیے دھوکے انہوں نے جنہیں ہم مہربان سمجھے. قاتل کون ہے؟ اپنا دادا ہے، چچا ہے، نانا ہے، باپ ہے، بھائی ہے. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اب قرآن مجید بتاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ظالم مل کے فیصلہ یہ کرتے ہیں، آئیم سے کوہو علی ہونن، یا تو ذلیل بے غیرت بن کے اس کے وجود کو برداشت کرو اگر غیرت والے ہو، عزت والے ہو، ام یدسہ فی التراب، اس کو زمین میں زندہ گاڑ دو. اب باپ کیا فیصلہ کرتا؟ آخری فائنل فیصلہ باپ کرتا بیٹی کے بارے میں. وہ سنگ دل باپ، وہ پتھر دل باپ، وہ ظالم باپ اٹھ کے کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کو زندہ رہنے دوں گا، اس کو جانوروں کے ساتھ چھوڑ دوں گا، سارا دن جانوروں کے ساتھ پھرے گی، شام کو پلٹ کے آئے گی، اس کو گھر کی دہلیز پہ پاؤں نہیں رکھنے دوں گا، جانوروں کے ساتھ راتیں گزارے گی. جب اس کو پیاس لگے گی پانی اس کو برتن میں نہیں دیں گے، جانوروں کے ساتھ پانی پیے گی. جب بھوک لگے گی اس کو روٹی کے ٹکڑے باسی اٹھا کے پھینکیں گے، اس کو پل پل ماریں گے، اس کو سزا دیں گے. اب بے جرم ماری جا رہی ہے، نہ غلطی ہے، نہ پاپ ہے، نہ قصور ہے، دیکھ رہا رب غفور ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ بیٹی کا حشر ہے، یہ بہن کا حال ہے. سوچو مسلمانوں، غور کرو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ بچی ہے بیچاری، جانوروں کے ساتھ پڑی ہے. اب گندے ٹاٹ اٹھا کر اس پہ ڈال دیے جاتے ہیں، لے یہ تیرا پہناوا ہے. 8 سال کی بیٹی ہو جاتی. اب ظالم باپ اسے ورغلاتا، جنگل میں پکڑ کے لے جاتا، اس کے لیے گڑھا بناتا. 8 سال کی بیٹیوں کو گڑھوں میں ڈال کر زندہ زمین میں غرق کر دیتے. قرآن مجید سسکیاں ہیں، آہیں ہیں. قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون. کتنے برے فیصلے ظالم انسان کے، کتنی ظلم کی بات ہے یہ. یا اللہ افسوس تو ہر کوئی کرتا ہے، اب کرم فرما، رحمت کا بادل برسا.
سبحان اللہ اس سونے کو لا جو آئے گا کعبہ بھی مسکرائے گا، تیری زمین سے ظلم ختم ہو جائے گا، ہر مومن عید منائے گا، ہر بندہ مومن جشن منائے گا جب کملی والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ آپ نے غور فرمایا یہ قرآن مجید ہے، آخری سپارے کی آیت ہے، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ بغیر جرم کے جو بچیاں ماری گئیں ان کو اٹھائے گا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم وجودوں سے پوچھے گا کہ او معصوم کلیو، او معصوم شگوفو، تمہیں کس جرم نے ماں باپ نے مارا؟ بے ای ذنب قتلت، کیا گناہ کیا تھا تم نے، کیا غلطی کی تھی تم نے کہ تمہیں بغیر کھلنے سے پہلے تم مرجھا گئے، تمہاری پتی پتی ماں باپ نے بکھیر ڈالی، کیوں تمہیں قتل کیا گیا؟ اللہ اب تو بتاتا ہے حق ہے لیکن ہمیں علاج چاہیے، ہمیں علاج چاہیے، مرض کا پتہ چل گیا، علاج چاہیے، کیوں کہ میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ سوال یہ نہیں کہ گرا تو میں تھا، تماشا دیکھنے پورا چوک کھڑا تھا، مگر میں سلام تو اس کو کروں کہ میرے تماشا دیکھنے والوں میں ایک آگے بڑھا تھا، اس نے بازو پھیلایا تھا، مجھ گرے کو اٹھا کے سینے سے لگایا تھا، میں نے اسی لیے اسی کا نعرہ لگایا تھا جو مجھ گرے کو اٹھانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ اتنے بھی معصوم نہیں کہ میری بات نہ سمجھ سکے۔ عارف والا کی زمین پورے پنجاب کی زمین میں یہ زرخیز زمین ہے، دماغ بھی آپ کا زرخیز ہے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے بے فائد یار دی یاری تے جیویں رکھ کھجور، دھپ لگے تے چھانا دیندا تے بھوک لگے پھل دور، مگر جب آئے حضور برسایا رب نے نور، اندھیرے ہو گئے دور، نہیں سمجھتے لنگور۔ ظاہر ہے جانور تو نہیں سمجھ سکتا نا، بے شعور جو ہے، جانور کو کیسے سمجھ میں آئے؟ نور تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب آئے نور، سمجھے میرے حضور، حضور کا آنا تھا ظلمت کا جانا تھا، 12 ربیع الاول کا زمانہ تھا، اور 12 ربیع الاول کو پتھروں نے بھی مانا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، اوے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے ورنہ دنیا ساری جانے ہے۔ پہلے اندھیرا ہے، پہلے ظلمت ہے، تاریکی ہے، سیاہی ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ سنو، سر دھنو، یہ بات غور سے سنو، پہلے قرآن سنا اب حدیث سنو۔ میرے نبی جلوہ گر
ایک صحابی دور سے آیا، ہاتھوں کو اٹھایا، سر پہ ٹکایا، رو رو کے شور مچایا، پورے مجمع کو سر پہ اٹھایا، روتا تھا، کراہتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کہتا تھا ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں اجڑ گیا، ہائے میری آخرت برباد ہو گئی، ہائے رحمت کا پانی میرے گناہ نہیں دھوئے گا۔ قریب قریب آتا رہا، روتا رہا، رلاتا رہا، اتنی درد سے چیختا تھا، کلیجے پھٹتے تھے، جگر پھٹتے تھے۔ جب قریب آیا میرے لجپال نے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، اے تجھے کس نے رلایا، تجھے کیا یاد آیا؟ اس نے کہا لجپال مجھ غریب کو سنبھال، آمنہ کے لال مجھے سنبھال، لجپال میں ایک ظالم انسان ہوں، تو کیا ظلم کر بیٹھا کہ اللہ کی رحمت بھی تو کہتا ہے مجھے معاف نہیں کرے گی؟ اس نے کہا حضور میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی تھی، ایک بیٹی کا میں باپ بنا تھا، اور پھر حضور میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑا، پھرتی رہی، جب چلنے دوڑنے کے قابل ہوئی میں پکڑ کے اسے جنگل میں لے گیا، میں نے جا کے اس کے لیے گڑھا بنایا، میں گڑھا کھودتا تھا، دشمن بن کے وہ پیار کرتی تھی سجن بن کے، میرے منہ پہ مٹی اڑتی، غبار پڑتا تھا، وہ لوٹ کے میرے پاس آتی، اپنا چھوٹا سا آنچل، چھوٹا سا دوپٹہ میرے منہ پہ رکھ کے غبار صاف کرتی اور کہتی بابا محنت نہ فرما، تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ حضور وہ پیار کرتی تھی، میں ظلم کرتا تھا، وہ محبت کا اظہار کرتی تھی، میں شعلے اگلتا تھا، اس کے دل میں پیار کی پھوار تھی، میرے سینے میں دشمنی کے انگارے تھے۔ حضور میں نے پورا گڑھا بنایا، پھر میں نے دشمنی سے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے جکڑ کے اٹھایا، دشمنوں کی طرح اٹھا کے میں نے گڑھے میں پٹکایا، اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا میرے مارنے والے مجھے میرا گناہ بتاتا جا، میری غلطی بتاتا جا، میرا قصور بتاتا جا، تو نے کبھی ہاتھوں سے کھانا نہ کھلایا، تو نے کبھی پیار سے مجھے کپڑا نہ پہنایا، تو نے کبھی دہلیز پہ پکڑ کے مجھے اپنے پاس نہ بلایا، میں تجھے بابا کہہ کے نہ پکار سکی، میں ماں کو ماں کہنے سے ڈرتی رہی، آج میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، تو میری زندگی کا حق چھین رہا ہے، لیکن بتا تو صحیح میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی جرم بتا، کوئی غلطی بتا، کوئی پاپ بتا، میرے قتل کرنے والے میرا کوئی گناہ بتا۔ حضور مجھے ترس نہ آیا، میں اپنی بیٹی پہ مٹی ڈالتا رہا، میں اس کو گالیاں دیتا رہا، وہ سسکتی رہی، آہیں بھرتی رہی، جب کمر تک میں نے اسے زمین میں غرق کر دیا، اس کی چیخ نکلی میرے قاتل، میرے مارنے والے میرے اوپر احسان فرما، یہ دوپٹہ کھینچ کے لے جا، میری ماں کو دینا، جب روئے گی فریاد کرے گی، رو رو کے مجھے یاد کرے گی، یہ دوپٹہ آنکھوں سے لگائے گی، شاید تسلیاں پائے گی، ورنہ یاد کر کر کے مجھے مر جائے گی۔ بابا احسان کر، مار دے مجھے، گاڑ دے مجھے، یہ دوپٹہ کھینچ کے لے جا۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس، میرے سینے میں پتھر تھا، میرے سینے میں سنگ تھا، میرے سینے میں دل نہ تھا، میں اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتا رہا، جب کمر سے اوپر کانٹوں تک میں نے مٹی میں گاڑ دیا، اس نے پھر صدا دی میرے زمین میں گاڑنے والے، میرے اوپر ظلم کرنے والے، ترس کھا، ترس کھا، مجھے زندہ زمین میں نہ دبا، میری گردن کو کاٹ ڈال تاکہ سسکیاں بھر بھر کے نہ مروں، ایک ہی بار مر جاؤں، میں سفر کر جاؤں، میں دنیا سے گزر جاؤں۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔
حضور رو رہے ہیں، صحابہ آہیں بھر رہے ہیں۔ صحابی نے کہا آقا میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا، اب رات کو سوتا ہوں، ساری رات روتا ہوں، ساری رات روتا ہوں، حضور میری بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، کسی کی یاد آتی ہے، رات بھر مجھ کو رلاتی ہے، میری بیٹی خواب میں آ کے مجھے تڑپاتی ہے، سوتے میری آنکھ کھل جاتی ہے، حضور میرا پاپ اتنا بڑا، میں بیٹی کا قاتل، حالانکہ اب آپ نے جب سے بتایا اب تو نیند گئی، آرام گیا، آپ نے حضور بتایا جو ایک بیٹی کو پالے گا محمد جنت میں اسے سنبھالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، حضور آپ نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش فرمائے گا وہ ایسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور آپ نے فرمایا میرے سینے میں آگ بھڑک اٹھی، ہائے کاش کے بیٹی ہوتی، میں پالتا، میں سنبھالتا، میں اسے پیار کرتا، میں بیٹی کا انتظار کرتا، میں اپنی تمنائیں بیٹی پہ نثار کرتا۔ حضور میری جھولی خالی، میں جہنمی ہو گیا۔ میرے لجپال نے فرمایا پھر بتا، اس نے پھر دہرائی بات، تیسری مرتبہ سرکار روئے، فرمایا پھر بتا تاکہ ان اندھوں کو، دل کے گندوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا، ہمارا میلاد ہوا، جہان آباد ہوا۔ نعرہ